اب سوچو اور جواب دو۔ اس کے کانوں میں سوڈانی سالار کی آواز پڑی۔ ایمان نہیں بھیجوں گا، اسحاق نے کراہتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ پہیا اور آگے چلا گیا، اس کی کھال پھٹنے لگی۔ اب اچھی طرح سوچ سکو گے، میری لاش بھی یہی جواب دے گی، اپنا ایمان نہیں بھیجوں گا۔ اسحاق نے یہ الفاظ بڑی مشکل سے منہ سے نکالے۔ اسے کچھ دیر یہیں رہنے دو، سالار نے حکم دیا۔ مان جائے گا۔ اسحاق نے قرآن کی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ سالار چلا گیا۔ اسحاق کے جسم کے جوڑ کھل رہے تھے، کھال جیسے اتاری جا رہی تھی۔ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا۔ اس نے تصور میں خدا کو اپنے سامنے دیکھا اور کہا، خدا بندے دو عالم، میں گنہگار ہوں تو مجھے اور زیادہ سزا دو۔ میں آپ کی راہ میں سچا ہوں تو مجھے سکون عطا کرو۔ میں آپ کے حضور شرمسار نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آیات کا ورد شروع کر دیا۔ تم چیختے کیوں نہیں؟ اس کے پاس قید خانے کا جو سپاہی کھڑا تھا اس نے کہا، زور زور سے چیخو، اس سے تکلیف ذرا کم ہو جاتی ہے۔ میں تکلیف میں نہیں ہوں، اسحاق نے کہا۔ پہیا اور آگے کر دو۔ قید خانے کے سپاہی درندے تھے۔ اس سپاہی نے حبشیوں سے کہا تھا کہ پہیا ذرا اور چلائیں۔ حبشیوں نے دھکا لگایا تو پہیا اور آگے چلا گیا۔ اسحاق کے جسم سے کڑاک کڑاک کی آوازیں نکلیں۔ ایک اور سپاہی دوڑتا آیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ پہیا چلاؤ؟ یہ مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ پہیا ذرا نیچے کر دیا گیا۔ یہ کہتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، سپاہی نے اپنے ساتھی سے کہا۔ تم ہوش میں ہو؟ سپاہی نے اسحاق سے پوچھا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ بے ہوشی میں بول رہا ہے، دوسرے نے کہا۔ تم نے چکر جہاں تک پہنچا دیا تھا وہاں انسان مر جاتا ہے، یہ ہوش میں نہیں ہو سکتا۔ میں ہوش میں ہوں دوستو، اسحاق کی نحیف آواز سنائی دی۔ میں اپنے خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ دونوں سپاہیوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ ایک نے کہا، یہ اتنا طاقتور تو نہیں لگتا، اس حالت میں تو بھینسوں جیسے وحشی حبشی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عالم ہوگا، اس کے پاس خدا کی طاقت ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اسحاق نے کہا۔ میرے پاس خدا کی طاقت ہے، میں خدا کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ پہیے کو پورا چکر دے کر دیکھو، میرا جسم 2 حصوں میں کٹ جائے گا، دونوں حصوں سے یہی آواز آئے گی جو تم سن رہے ہو۔ وہ گمار سپاہی تھے، توہم پرستی ان کا مذہب تھا، وہ مسلمان نہیں تھے۔ پیروں فقیروں اور مجذوبوں کو خدا سمجھتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اس پہیے کو جسے چکر شکنجا کہتے تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے ساتھ بندھا ہوا انسان پہیے کی ذرا سی حرکت پر چیخ اٹھتا اور ہر بات مان لیتا تھا، ذرا مزید حرکت سے بے ہوش ہوتا اور کچھ دیر بعد مر جاتا تھا۔ لیکن اسحاق پہیے کے آخری نشان تک زندہ ہی نہ رہا، ہوش میں رہا۔ سپاہی جان گئے کہ یہ آدمی عام قسم کا انسان نہیں ہے۔ تم آسمانوں کا حال جانتے ہو؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ میرا خدا جانتا ہے، اسحاق نے جواب دیا۔ تمہارا خدا کہاں ہے؟ میرے دل میں، اسحاق نے جواب دیا۔ وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ ہم غریب لوگ ہیں، ایک سپاہی نے کہا۔ یہاں تم جیسے انسانوں کی ہڈیاں توڑ کر بال بچوں کو روٹی کھلاتے ہیں۔ تم ہماری قسمت بدل سکتے ہو؟ باہر جا کر، اسحاق نے کہا۔ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہ تمہیں بتا دوں گا، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ ہم پہیا نیچے کر دیتے ہیں، ایک سپاہی نے کہا۔ سالار کو آتا دیکھیں گے تو اوپر کر دیں گے۔ نہیں، اسحاق نے کہا، میں تمہیں یہ بددیانتی نہیں کرنے دوں گا، یہی میری طاقت ہے، اسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ ہم تمہاری مدد کریں گے، ایک سپاہی نے کہا۔ جب کہو گے جو کہو گے ہم کریں گے، اگر ہو سکا تو تمہیں قید خانے سے نکال دیں گے۔ سالار آ گیا۔ کیوں بھائی؟ اس نے اسحاق سے پوچھا۔ ہوش میں ہو؟ میرے اللہ نے مجھے بے ہوش نہیں ہونے دیا، اسحاق نے جواب دیا۔ سالار کے اشارے پر پہیا اور آگے چلا گیا۔ اسحاق نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس کا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا ہے اور اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے کراہتی ہوئی آواز میں کلام پاک کا ورد اور زیادہ بلند آواز سے شروع کر دیا۔ پہیا اور آگے چلا گیا۔ اس کے جسم سے ایسی آوازیں آئیں جیسے جوڑ ٹوٹ رہے ہوں۔ خوش نہ ہو کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، سوڈانی سالار نے کہا۔ تم زندہ رہو گے اور تمہارے ساتھ ہر روز یہی سلوک ہوگا۔ ہم تمہاری جان لے کر تمہیں اذیت سے آزاد نہیں کرنا چاہتے۔ اسحاق نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ورد جاری رکھا۔ سالار کے اشارے پر پہیا ذرا نیچے کر دیا گیا۔ سالار کے ساتھ فوج کا ایک اور افسر تھا۔ سالار اسے الگ لے گیا اور کہا، بہت سخت جان معلوم ہوتا ہے، اتنی دیر میں یہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ ہم نے زیادتی کی تو مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ میں نے ایک اور طریقہ سوچا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس کی ایک بیٹی کی عمر 14-15 سال ہے اور اس کی بیوی بھی ہے۔ ان دونوں کو یہ دھوکہ دے کر یہاں بلایا جائے کہ یہ شخص قید خانے میں ہے اور مر رہا ہے۔ تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اسے دیکھ جاؤ اور اگر یہ مر گیا تو اس کی لاش لے جاؤ۔ ہاں، دوسرے افسر نے کہا۔
धोखे से ही लाना पड़ेगा, वरना वहां के मुसलमान हमारे किसी आदमी को अपने इलाके में दाखिल नहीं होने देंगे। इन दोनों को बुलाकर उसके सामने नंगा करके खड़ा कर देंगे, सालार ने कहा। फिर इसे कहेंगे कि हमारी शर्त मान लो, वरना तुम्हारी कमसिन बेटी और बीवी को तुम्हारे सामने बेआबरू किया जाएगा। दोनों सिपाही जो सालार की गैर हाजिरी में इसहाक के साथ बातें कर रहे थे, करीब खड़े सुन रहे थे। सालार ने इन्हीं में से एक को भेजकर फौज के कमांडर को बुलाया। उसे इसहाक के गांव का रास्ता बताकर पैगाम दिया और ये भी बड़ी अच्छी तरह समझा दिया कि मकसद क्या है। उसे कहा गया कि वो मुसलमानों के साथ बहुत ही एहतराम से बात करे और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीफें भी करे, वरना मुसलमान उसे जिंदा नहीं निकलने देंगे। कमांडर उसी वक्त रवाना हो गया। इसहाक को चक्कर शिकंजे से उतारकर उसी कोठड़ी में फेंक दिया गया जिसमें किसी मिस्री सिपाही की लाश गल सड़ रही थी। इसहाक से उठा नहीं जा रहा था। सारे जिस्म से दर्द की बेरहम टीसें उठ रही थीं, मगर उसने ध्यान खुदा की तरफ लगा रखा था। इतने शदीद दर्द के बावजूद वो अपने आप में सुकून महसूस कर रहा था। उसकी रूह में कोई दर्द नहीं था। जिस्मानी दर्द के एहसास से वो बेनियाज हो चुका था, लेकिन उसे मालूम न था कि उसे ऐसी जिल्लत में डालने का एहतमाम हो रहा है जो उसकी रूह को लहूलुहान कर देगा। उसकी कमसिन बेटी और जवान बीवी को कैद खाने में लाने के लिए एक आदमी चला गया था। वहां से उसका गांव जो पहाड़ी इलाके में था, घोड़े पर पूरे दिन की मुसाफत जितना दूर था। सुबह अभी अभी तुलू हुई। सोडानी सालार अपने साथी अफसर के साथ चला गया। कैद खाने में दोनों सिपाहियों की ड्यूटी खत्म होने वाली थी। दिन भर के लिए दूसरे सिपाही आ रहे थे। इन दोनों सिपाहियों ने आपस में बात की और एक फैसला कर लिया। वो इसहाक को बरगुज़ीदा इंसान समझ रहे थे जिसका ताल्लुक बराह रास्त किसी गैबी कुव्वत के साथ था। ये उनकी बर्दाश्त से बाहर था कि इस बरगुज़ीदा शख्स की बेटी और बीवी को कैद खाने में बुलाकर जलील किया जाए। एक सिपाही ने इस खतरे का भी इजहार किया कि इस शख्स की बेटी और बीवी की तौहीन की गई तो सब पर कहर नाजिल होगा। इन दोनों को ये लालच भी था कि बाहर जाकर इसहाक उनकी किस्मत बदल देगा। एक सिपाही ने कहा कि वो इसहाक की बेटी और बीवी को यहां तक नहीं आने देगा। शाम हो चुकी थी जब पैगाम ले जाने वाला सोडानी कमांडर मुसलमानों के पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ। पहले गांव में जाकर उसने पूछा कि इसहाक नाम के एक सोडानी मुसलमान का गांव कहाँ है जो मिस्र की फौज में ओहदेदार है। इसहाक का तमाम इलाके पर असर और रसूख था। उसे हर कोई जानता था। कमांडर ने बताया कि वो जख्मी हालत में जंगी कैदी हुआ था। दूसरे कैदियों की तरह उसे भी कैद खाने में डाल दिया गया था। उसकी हालत बिगड़ रही है। उसने ख्वाहिश जाहिर की है कि उससे उसकी बेटी और बीवी से मिलाया जाए। मैं उन दोनों को लेने आया हूं। एक आदमी उनके साथ हो गया। वादियों से गुजरते कुछ वक्त बाद दोनों इसहाक के गांव में दाखिल हुए। फिर उसके घर जा पहुंचे। उसके बूढ़े बाप से मुलाकात हुई। सोडानी कमांडर ने झुककर मुसाफिहा किया और निहायत अच्छे अंदाज से कहा, आपका बेटा इतना बहादुर है कि हमारे सालार भी उसे सलाम करते हैं। वो बहादुरी से लड़ा, मगर रेगिस्तान ने उसे प्यासा रखकर बेहाल कर दिया। वो जख्मी हालत में पकड़ा गया। उसका इलाज इस तरह किया जा रहा है जिस तरह सूडानी सालारों और हुक्मरानों का किया जाता है। इतने अच्छे इलाज के बावजूद वो सेहतयाब नहीं हुआ। उसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसने ख्वाहिश जाहिर की है कि अपनी बेटी को और अपनी बीवी को आखिरी बार देखना चाहता है। अगर तुम लोग उसकी इतनी ज्यादा इज्जत करते हो तो उसे मेरे हवाले क्यों नहीं कर देते? इसहाक के बाप ने कहा, हो सकता है हमारे जराह और तबीब उसे ठीक कर लें। फरमा रवाए सोडान ने कहा है कि वो हमारा मेहमान है। कमांडर ने जवाब दिया, मेहमान को बीमारी की हालत में रुखसत करना मेजबान की बेइज्जती है। सेहतयाब होते ही उसे बाइज्जत तरीके से रुखसत कर दिया जाएगा। क्या ये नहीं हो सकता कि उसकी बेटी और बीवी उसके पास रहें और उसकी तीमानदारी करें? बूढ़े बाप ने पूछा। अगर ये दोनों वहां रहना चाहें तो इन्हें इज्जत से रखा जाएगा। कमांडर ने कहा, हमारे यहाँ बहादुरों की इज्जत की जाती है। हमारे मजहब अलग हैं, लेकिन हम और आप सूडानी हैं। हम जमीन का एहतराम करते हैं। अगर इसहाक सलाहुद्दीन अय्यूबी का सिपाही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भाई हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को हम बहुत बड़ा जंगजू मानते हैं। उसने सलीबियों को घुटनों पर बिठा दिया है। फिर तुम उसे दुश्मन क्यों समझते हो? बूढ़े ने पूछा। तुम सलीबियों को दोस्त क्यों समझते हो? मोहतरम बुजुर्ग, कमांडर ने कहा, अगर मैं बातें करने बैठ गया तो ये मेरे फर्ज की कोताही होगी। मुझे आपकी बच्ची और आपकी बहू को सबसे पहले आपके बेटे तक पहुंचाना है। आपके बेटे की ख्वाहिश की तकमील हमारा फर्ज है। क्या आपकी बेटी और बहू मेरे साथ अभी चलने को तैयार हैं? पर्दे के पीछे से एक निस्वानी आवाज आई, हम तैयार हैं। कोई मर्द साथ नहीं जा सकता? बूढ़े ने पूछा। मैं भी तो अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। सफर लंबा है, कमांडर ने कहा। आप इतनी लंबी घुड़सवारी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मुझे जो हुक्म मिला है वो बेटी और बीवी को लाने का है। कैद खाने का सिपाही ड्यूटी से फारिग होकर घर गया। बहुत जल्दी में उसने कपड़े बदले, सर को इस तरह ढांपा कि चेहरा भी छुप गया
اس نے گھوڑے کے لیے چارہ اور پانی گھوڑے کے ساتھ باندھا اور کسی کو بتائے بغیر کہ کہاں جا رہا ہے روانہ ہو گیا۔ اس نے وہ راستہ معلوم کر لیا تھا جو اسحاق کے گاؤں کا جاتا تھا۔ سالار جب پیغام لے جانے والے کمانڈر کو راستہ سمجھا رہا تھا، یہ سپاہی پاس کھڑا سن رہا تھا۔ اس کے دل میں عقیدت تھی۔ آبادی سے نکل کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ کمانڈر اس سے بہت پہلے نکل گیا تھا، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلے اسحاق کے گھر پہنچ جاتا۔ سورج بہت اوپر آ چکا تھا۔ اسحاق کے باپ کے پاس 2 گھوڑے تھے، اس نے دونوں تیار کیے۔ اسحاق کی بیٹی اور بیوی جلدی میں تیار ہو کر سوار ہو گئیں۔ گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی وہاں آ گئے تھے۔ سب سوڈانی کمانڈر کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اسحاق کی بیوی اور بیٹی کو کمانڈر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ رات کا سفر تھا، راستے میں کہیں رکنا نہیں تھا۔ دونوں مستورات کے دلوں میں اسحاق کے متعلق جو جذبات تھے ان سے ان کی نیند اڑ گئی۔ ان کے لیے گھوڑے کی سواری کوئی نئی یا مشکل بات نہیں تھی۔ یہاں کے مسلمان اپنے بچوں کو گھڑ سواری اور تیر اندازی بچپن میں ہی سکھا دیا کرتے تھے۔ تینوں گھوڑے پہاڑی علاقے سے نکل گئے۔ کمانڈر خوش تھا کہ اس نے کامیابی سے دونوں مستورات کو جال میں پھانس لیا تھا۔ اسحاق اس کوٹھڑی میں بیٹھا تھا جس میں گلی سڑی لاش پڑی تھی۔ یہ لاش اسے پریشان کرنے کے لیے وانک کی تھی، لیکن اسحاق نے اپنے آپ کو جسمانی احساسات سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ لاش کے ساتھ اس طرح باتیں کرتا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ اسے بدبو کا ذرا بھر احساس نہیں تھا۔ وہ اب جسم نہیں روح بن گیا تھا۔ سارا دن اسے کوٹھڑی سے باہر نہ نکالا گیا۔ شام کے بعد بھی اسے کسی نے نہ چھیڑا۔ وہ حیران ہوا کہ اسے کیوں آرام دیا جا رہا ہے۔ شاید سوڈانی سالار اس سے مایوس ہو گیا تھا۔ کمانڈر دونوں مستورات کے ساتھ پہاڑی علاقے سے نکل کر صحرا میں جا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو اسحاق کی بہت اچھی باتیں سنا رہا تھا۔ دونوں پوری دلچسپی سے سن رہی تھیں۔ سوڈانی سالار اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنی بیٹی اور بیوی کی بے عزتی کون برداشت کر سکتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ کمانڈر ان دونوں کو لے آئے گا۔ میں اسحاق سے کہوں گا کہ جب تک تم مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں شامل کر کے سوڈان کا وفادار نہیں بنا دیتے، تمہاری بیٹی اور بیوی کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ صبح تک ہمارے کمانڈر کو آ جانا چاہیے، سالار کے ساتھی نے کہا۔ ہو سکتا ہے ذرا پہلے آ جائے، سالار نے کہا۔ آدمی ہوشیار ہے۔ قید خانے کا جو سپاہی کمانڈر کے پیچھے روانہ ہوا تھا ریتلے ٹیلوں کے علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ اس نے آدھے سے زیادہ راستہ طے کر لیا تھا۔ اس رات چاند نہیں تھا۔ صحرا کی فضا رات کو شفاف ہو جاتی ہے۔ ستاروں کی روشنی بھی مسافروں کو راستہ دکھا دیتی ہے۔ سپاہی کو رات کی خاموشی میں کسی کی باتیں سنائی دیں۔ بولنے والا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ٹیلے گونج پیدا کر رہے تھے۔ سپاہی ایک ٹیلے کی اوٹ میں رک گیا۔ باتیں بلند ہوتی گئیں اور گھوڑوں کے پاؤں کی آہٹیں بھی سنائی دیں۔ تھوڑی سی دیر بعد سپاہی نے ٹیلے کی اوٹ سے 3 گھوڑے گزرتے دیکھے۔ اس نے تلوار نکال لی۔ اس وقت بھی کمانڈر اسحاق کی باتیں کر رہا تھا۔ سپاہی کو یقین ہو گیا کہ یہ کمانڈر ہے اور اس کے ساتھ اسحاق کی بیٹی اور بیوی ہے۔ اس نے گھوڑا باہر نکالا اور اس کے پیچھے گیا۔ اس کے گھوڑے کے قدموں کی آواز نے کمانڈر کو چوکنا کر دیا۔ وہ تلوار سونت کر پیچھے کو مڑا، لیکن سپاہی گھوڑے کو ایڑ لگا چکا تھا۔ اس نے دوڑتے گھوڑے سے کمانڈر پر ایسا وار کیا کہ اس کا ایک بازو صاف کاٹ دیا۔ گھوڑا روک کر وہ پیچھے مڑا۔ کمانڈر لڑنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس نے رحم کے لیے پکارا، لیکن سپاہی نے اس کی گردن پر وار کر کے اسے گھوڑے سے لڑکا دیا۔ دونوں مستورات سن ہو گئیں۔ اسحاق کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، بھاگو، ڈاکو معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے گھوڑے موڑے۔ سپاہی نے اپنا گھوڑا ان کے راستے میں کر لیا اور کہا، یہاں کوئی ڈاکو نہیں ہے، مجھ سے نہ ڈرو، میں نے تمہیں ایک ڈاکو سے بچایا ہے۔ میرے ساتھ اپنے گاؤں چلو، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا، تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ وہ دونوں حیران و پریشان تھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ سپاہی نے کمانڈر کے گھوڑے کی لگام اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دی اور گھوڑے کو بھی ساتھ لے چلا۔ راستے میں اس نے دونوں کو بتایا کہ اسحاق قید خانے میں بند ہے۔ اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں شامل کر دے۔ اسحاق نہیں مان رہا۔ سپاہی نے ان دونوں کو یہ نہ بتایا کہ اسحاق کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم دونوں کو اس کے سامنے اوریانی کی حالت میں کھڑا کر اور تم دونوں کی بے عزتی کی دھمکی دے کر اسحاق کو اپنی بات پر لانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ آدمی جسے میں نے قتل کیا ہے تم دونوں کو اسی نیت سے لے جانے کے لیے آیا تھا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تم کون ہو؟ اسحاق کی بیوی نے پوچھا۔ مسلمان ہو؟ میں قید خانے کا سپاہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں مسلمان نہیں ہوں۔ پھر تمہیں ہمارے ساتھ کیسے ہمدردی پیدا ہو گئی؟ میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہوتے ہیں، سپاہی نے کہا۔ تمہارا خامند پیغمبر معلوم ہوتا ہے۔ اسحاق کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ وہ اس کے خامند کو کیوں پیغمبر سمجھتا ہے۔ سپاہی نے اصل بات نہ بتائی اور کہا، اب تو میں اسے سچا پیغمبر سمجھتا ہوں۔ وہ قید خانے میں قید ہے، مسلمان ہے، میں مسلمان نہیں ہوں۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی بیوی اور بیٹی کو بے عزت کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔
میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں تم دونوں کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ میں نے ایسا کام کیا ہے جو میری ہمت سے باہر تھا، یہ اسی کی غیبی قوت ہے، میں اسے پیغمبر سمجھتا ہوں۔ سحر کے وقت اسحاق کے گھر کے سامنے 4 گھوڑے رکے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اسحاق کا باپ اسحاق کی بیوی اور بیٹی کو ان کے ساتھ ایک اور آدمی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اندر جا کر سپاہی نے اسے تمام حالات اور واقعات سنا دیے، لیکن اسے بھی نہ بتایا کہ اسحاق کے ساتھ قید خانے میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اسحاق کے باپ نے اسی وقت اپنے قبیلے کے لوگوں کو اطلاع دے دی۔ لوگ جمع ہو گئے۔ سپاہی نے انہیں بتایا کہ اسحاق کو اس شرط پر رہائی دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو سوڈان کی فوج میں شامل کر دے اور تمام مسلمان سوڈان کے وفادار ہو جائیں۔ سپاہیوں نے بتایا کہ اسحاق کہتا ہے کہ مجھے جان سے مار دو، میں اپنی قوم کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ تمام لوگ بھڑک اٹھے، سوڈان کو بھلا برا کہنے لگے۔ کسی نے کہا، یہاں صلاح الدین ایوبی آئے گا، یہ خدا کی زمین ہے، ہم قید خانے پر حملہ کر کے اسحاق کو رہا کرائیں گے۔ ایک آدمی نے کہا، تمہارے لیے یہ کام آسان نہیں ہے۔ سپاہی نے کہا، تہ خانے میں سے تم کسی کو نہیں نکال سکتے، تم قید خانے کے سپاہی ہو۔ اسحاق کے باپ نے کہا، تم ہماری مدد کر سکتے ہو، میں غریب اور ادنا سپاہی ہوں۔ اس نے کہا، آپ کے بیٹے کو پیغمبر سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ میری قسمت بدل دو۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میری قسمت بدل دو۔ اس نے کہا تھا کہ باہر آ کر بدل دوں گا۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے میں اس کا مرید ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ سب لوگ اس پر جانیں قربان کرنے پر تیار ہیں۔ کیا میری بھی ایسی زندگی ہو سکتی ہے جیسے تمہاری ہے؟ مسلمان ہو جاؤ اور یہیں رہو۔ اسحاق کے باپ نے اسے کہا، ہم لوگ جنت میں رہتے ہیں، یہاں پانی کے چشمے ہیں اور ہرے بھرے درخت ہیں، یہاں کی زمین اتنا اناج دیتی ہے کہ جو کاشتکاری نہیں کرتا وہ بھی بھوکا نہیں رہتا۔ یہ ہمارے اللہ کی شان ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ اور اپنی قسمت بدل لو، ہم لوگ آزاد ہیں، یہ پہاڑیاں ہمارا قلعہ ہیں جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ سپاہی نے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسحاق کے باپ نے اسے حلقہ بگوش اسلام کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ صبح طلوع ہو چکی تھی۔ سوڈانی سالار بےتابی سے کمانڈر کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ سورج اوپر اٹھتا گیا اور سالار بے چین ہوتا گیا۔ وہ سمجھا کہ کمانڈر راستہ بھول گیا ہوگا۔ اس نے ایک اور عہدیدار کو بلایا اور اسے وہی باتیں بتا کر جو اس نے پہلے کمانڈر کو بتائی تھیں روانہ کر دیا۔ اسحاق کوٹھڑی میں بند رہا۔ یہ دن بھی کوٹھڑی میں گزر گیا۔ اس کی کوٹھڑی میں پڑی ہوئی لاش پھٹنے لگی تھی۔ قید خانے کے سنتری جو انسانوں کے جسم توڑنے اور تہخانوں کی بدبو کے عادی تھے، وہ بھی اسحاق کی کوٹھڑی کے قریب آنے سے گریز کرنے لگے۔ بڑی ہی بری بدبو تھی۔ ایک سنتری نے ناک پر ہاتھ رکھ کر اسحاق سے پوچھا، اوے مردود، تم اس بدبو کو کس طرح برداشت کر رہے ہو؟ یہ لوگ جو کچھ تم سے منوانا چاہتے ہیں مان لو، یہاں سے رہائی لو، اس مردار کی بدبو سے پاگل ہو جاؤ گے۔ مجھے کوئی بدبو محسوس نہیں ہو رہی، اسحاق نے کہا۔ یہ مردار نہیں، شہید ہے، میں رات کو اس کے ساتھ لگ کر سوتا ہوں۔ تم پاگل ہو چکے ہو، سنتری نے کہا، لاش کی بدبو کا یہی اثر ہوتا ہے۔ اسحاق کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے لاش کے پاس بیٹھ کر قرآن کی ایک آیت کا ورد شروع کر دیا۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ صبح کے دھندلکے میں جس دوسرے کمانڈر کو سالار نے بھیجا تھا واپس آ گیا۔ ایک تو مسلسل اتنے طویل سفر سے اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ وہ جو کچھ دیکھ آیا تھا اسے بیان کرنے سے اس کی زبان ہکلا رہی تھی۔ اس نے سالار کو بتایا کہ راستے میں کچھ علاقہ ریتلے ٹیلوں اور گھاٹیوں کا ہے، ایک جگہ گدھ مردار کھا رہے تھے۔ اس نے ایک جگہ تلوار پڑی دیکھی، جوتے اور کپڑے بھی دیکھے۔ اس نے گدھوں کو اڑایا تو پتہ چلا وہ کسی انسان کو کھا رہے ہیں۔ چہرہ بھی خراب ہو چکا تھا۔ اسے جو چیزیں مثلاً خنجر، چمڑے کا کمربند وغیرہ ملی وہ اٹھا کر لے گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سوڈانی کمانڈر کی لاش تھی۔ اس نے آگے جا کر زمین دیکھی، گھوڑوں کے پاؤں کے نشان تھے۔ یہ کمانڈر پہاڑی علاقے تک گیا، گھوڑوں کے نشان وہاں تک گئے تھے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کمانڈر مستورات کو ساتھ لایا تھا یا نہیں اور اسے کس نے قتل کیا ہے۔ سوڈانی سالار نے کہا کہ معلوم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے اس علاقے میں سوڈانیوں نے جاسوس چھوڑ رکھے تھے جو انہی مسلمانوں میں سے تھے۔ ان جاسوسوں کا وہاں اور کوئی بس نہیں چلتا تھا، صرف مخبری کرتے تھے۔ اسحاق کے متعلق انہی لوگوں نے بتایا تھا کہ اس علاقے پر اسی کا اثر و رسوخ ہے۔ ہوا بھی ایسے ہی۔ شام کے بعد 2 جاسوس پہنچ گئے۔ انہوں نے سالار کو پوری خبر سنائی کہ کمانڈر اسحاق کی بیوی اور بیٹی کو لے گیا تھا اور قید خانے کے ایک سپاہی نے اسے راستے میں قتل کر دیا اور مستورات کو واپس لے گیا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।